یہ کلمہ جب انسان پڑھتا ہے اور اس کلمے پر ایمان لاتا ہے تو انسان کا ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے اس پر عمل کرنا، اور یہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ اور تمام معبودوں سے، تمام چیزوں سے منفی کیا جاتا ہے۔ میں صرف ایک اللہ کا حکم مانوں گا، میں کسی اور کا حکم نہیں مانوں گا۔ اگر ایک طرف باپ کا بات ہے، ایک طرف بیوی ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، یہ کلمہ پڑھنے سے ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو تسلیم کرنا، اللہ کے ہر حکم کو ہر جگہ پورا کرنا چاہیے۔ اور جب یہ پڑھیں گے اور اس کا اقرار کریں گے تو دل میں توحید پیدا ہوتا ہے، اور جب توحید پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو کسی سے ڈرنا نہیں، دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرتا، دنیا کی فوجوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ صرف ایک اللہ کے اوپر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک یہودی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اب بتاؤ آپ مجھے سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اللہ مجھے بچائے گا۔ اس لیے اس کے دل میں توحید تھا، اس نے نہ تلوار سے ڈرا نہ اس کے روب سے ڈرا۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی طرح 1000 تلوار اور آپ کی طرح 1000 نوجوان آ جائے اور میرے سامنے کھڑا ہو جائے، مجھے نقصان پہنچنے کی کوشش کرے، جب میری اللہ مجھے نقصان نہیں دے گا، وہ میری ایک بات کو بھی نہیں بیکار سکتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ جب آپ کی توحید آپ مضبوط ہو، ساری طاقتیں مل کر آپ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا کمان بنا کر، صفائی سرار بنا کر، کمانڈر بنا کر اس کو بھیج دیا جہاد کے لیے۔ وہ جب جہاد کرتے تھے وہاں ان کو مغلوب ہو گیا اور ہار گیا۔ جب ہار گیا انہوں نے عبداللہ بن حذیفہ کو بھی گرفتار کیا، صحابہ کرام کو بھی گرفتار کیا۔ جب لے گیا تو بادشاہ نے کہا، آپ کفر کا کلمہ پڑھے، اسلام کو چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا چلے جاؤ، ایک آگ جلاؤ۔ جب آگ جلا دیا اس کے اوپر بڑا سا تار لگ دیا، اس میں تیل ڈال کر گرم کیا اور ایسا بہت زیادہ گرم ہو گیا۔ ان کے پاس ایک قیدی تھا، ان کو لایا اور اس تیل میں پھینک دیا، اور وہ تیل اتنا گرم تھا، اتنا اس کا جسم ایسے پھول گیا۔ اور اسی دم اس بادشاہ نے کہا، اگر آپ اسلام نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو اس تیل میں ڈالیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے بادشاہ آپ مجھے اس انجام سے ڈراتے ہیں، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تھا، میں نے جب کلمہ پڑھا اس وقت کے بعد میں نماز میں یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے جسم کو اسلام کے خاطر زخمی کرے، اس سے پہلے مجھے موت نہ آئے۔ اگر یہ آپ کا ارادہ ہے تو پھر یہ میری دعا کو قبول ہونے کا ذریعہ ہے، مجھے اس سے کوئی خوف کوئی خطر نہیں۔ تو
وہ بادشاہ بہت حیران ہو گیا، اس نے کہا میں نے ایسے شخص نہیں دیکھا، یہ اتنا آگ سے بھی نہیں ڈرتا ہے اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ اس کے دل میں نرمی آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دوسرا کام کریں، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ میری پریشانی پر بوجھ دے دیں، آپ کے ساتھی میرے پریشانی پر بوجھ دیں گے، آپ کو میں چھوڑ دوں گا۔ جب عبداللہ ابن حذیفہ نے دیکھا، سوچا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بات کو ہم مانتے ہیں۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا دل یہ چاہتا تھا مجھے شہادت مل جائے، نماز میں وہ دعا کرتا تھا مجھے شہادت مل جائے، بل وہ حکم کو دیکھتا تھا، اللہ کے شریعت کو دیکھتا تھا۔ اگر شریعت میں یہ ہے اگر آپ اپنے جان کو کفر کا کلمہ آیا تو اپنے جان دے سکتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی گناہ کی ارتکاب کرے، اگر مثلا شراب پیو، نہیں پیے گا قتل کیا جائے گا، آپ یہ گناہ کا کام کرو نہیں کرے گا قتل کیا جائے گا، آپ خنزیر کا گوشت کھاؤ نہیں کھائے گا آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اس وقت پھر آپ کو چاہیے اس گناہ کا ارتکاب کرنا چاہیے۔ اگر اس وقت آپ نے اپنا جان دیا گناہ کا ارتکاب نہیں کیا آپ گناہگار ہو گیا، اس وقت وہ گناہ کرنا چاہیے، اپنے جان کو بچانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اس کو دیکھا، اس نے کہا کافر کے پریشانی پر بوجھ دینا کفر نہیں ہے بلکہ ایک گناہ ہے، تو چلو اس وقت یہ ظاہر ہوتا۔ اس نے بادشاہ کو پریشانی پر بوجھ دیا اور صحابہ اپنے ساری جماعت کو موت سے بچایا، اور جب وہ مدینہ واپس مدینہ منورہ روانہ ہو گیا تو حضرت عمر فاروق کو جب پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ واپس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو اور خود مدینے سے باہر نکل گیا اور وہاں ان کا استقبال کیا۔ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے حضرت حذیفہ کی پریشانی کو بوجھ دیا اور ہر صحابی کی پریشانی کو بوجھ دیا، اس لیے کہا آپ نے شریعت پر عمل کیا، یہ ہے توحید۔ جب توحید ہو جان کی پرواہ نہیں۔ میرے عزیز طلباء، اس کلمے کو یہ ایمان کا سب سے پہلا، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا شعبہ ہے، اس پر عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا اور اس سے ساری دنیا کی چیزوں کی نفی کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکموں کو ماننا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا، یہاں تک اپنے خواہشات کو قربان کرنا۔ اگر آپ کا خواہش یہ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اس دین کے کام میں دکھلاوا آیا تو پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اس لیے ایسے کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے محبوب راضی ہو اور اس کلمے پر عمل ہو۔